أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما السائل فلا تنہر صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین ذی احترام، تمام طاقتوں، قدرتوں، ملکوں کا مالک وہ خداوند لم یزل ہے. تمام کائنات کی طاقت، قدرت اور ملک اس کا حقیقی مالک جو ہے وہ رب ذوالجلال ہے. لیکن اس نے یہ طاقت، قدرت اور ملک ذاتی اور مجازی لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ کسی کو عطا ہی نہیں کیا. ذاتی طور پر طاقت اور قدرت کا مالک وہ رب ذوالجلال ہے، لیکن اپنے مقبول بندوں، انبیاء و اولیاء کو اس نے طاقت، قدرت اور روحانی ملک بھی عطا فرمائے ہیں. مثلا سلیمان علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں. انہوں نے الہ العالمین کے حضور دعا مانگی، رب ہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ الہ العالمین مجھے ملک عطا فرما اور ایسا ملک عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو. تو قرآن کہتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ. الہ العالمین نے ہواؤں کو ان کے تابع فرمان بنا دیا. جن، دیو، انسان، پرند سب ان کے تابع فرمان تھے. بہت بڑا تخت تھا جس کو ہوا چلاتی تھی. اب سلیمان علیہ السلام کی قدرت اور طاقت اللہ کی عطا کردہ وہ تو ایک مسلم ہے. آئیے ذرا سلیمان علیہ السلام کے غلام اور ان کے امتی اور ولی کی طاقت اور قدرت کیا ہے، قرآن کیا بیان کرتا ہے. آپ نے اپنے حواریوں سے، امتیوں سے فرمایا کہ ملکہ بلقیس میری خدمت میں آنے والی ہے. ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی بمسلمین. تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا 1000 من وزنی تخت میرے قدموں میں لا دے. قرآن کہتا ہے قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن اٹھا، اس نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو آپ کی محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، مجھے اس سے جلدی چاہیے.
قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ۔ پھر ایک انسان اٹھا، سلیمان علیہ السلام کا امتی اٹھا، غلام اٹھا، ولی اللہ اٹھا۔ اس نے کہا اے پیارے سلیمان اگر اجازت ہو تو میں آپ کے پلک کے جھپکنے سے پہلے تخت کو لا سکتا ہوں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی مبارک پلکوں کو جھپکا تو ہزاروں من وزنی تخت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں موجود تھا۔ پھر آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا سبب کون و مکان، باعث تخلیق عز و جان، سیاہ لا مکان، محبوب رحمان کو تو نے کیا قدرت طاقت عطا فرمائی اور آپ کا کرم کیا ہے اپنی امت پر؟ قرآن کہتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کاش یہ منافق اس بات پہ راضی ہو جاتے کہ جو غنی کیا انہیں اللہ نے اور غنی کیا اللہ کی عطا سے محمد مصطفیٰ نے۔ اور پھر حضرت زید کے متعلق قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، پیارے زید پر جو انعام ہوا ہے وہ اللہ نے انعام کیا ہے اور اللہ کی عطا سے محبوب تو نے انعام کیا ہے۔ اور پھر میرے آقا امت پر کیا کرم فرماتے ہیں، بخشش کیا فرماتے ہیں، عطا کیا فرماتے ہیں، رحمت کے دروازے کیسے کھول دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا اما السائل فلا تنہر، پیارے تیرے قدموں میں جو بھی سوالی آئے اس کو جھڑکنا نہیں۔ کیوں؟ جھڑکے تو وہ کہ جس کے پاس مال کی کمی ہو۔ پیارے تیرا مال انا آتیناک الکوثر، ہم نے کائنات کا سارا خیر کثیر تیری جھولی میں ڈال دیا۔ پھر جھڑکے تو وہ کہ جس کے پاس دل کی کمی ہو۔ تیرا دل فرما وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تو تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ علماء تشریف فرما ہے، میں تو ان کے سامنے طفل مکتب ہوں۔ عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم کہتے ہیں ما سوا اللہ کو، یعنی اللہ کے سوا اس کائنات میں جو کچھ ہے ہر کچھ کے لیے میرے آقا رحمت بن کے آئے۔ اور پھر سائل پر الف لام یا استغراق کا ہے یا جنس کا ہے۔ اگر سائل پر الف لام ہو جنس کا تو مراد جنس سے سوال ہوگی کہ پیارے اس بات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کوئی کیا سوال کرے گا، جس قسم کا سوال کوئی کرے تو اس قسم کا اس کو آگے عطا فرما۔ یا اس الف لام ہے استغراق کا کہ پیارے اگر ساری کائنات تیرے قدموں میں سوالی بن کے آ جائے تو جھڑکنا پھر بھی نہیں، پھر بھی ان کو عطا کرتے جائیں۔ پھر احمد ندیم قاسمی، ہم چونکہ چشتی ذوق رکھتے ہیں، قرآن حدیث اور اشعار بھی، وہ کہتا ہے قطرہ مانگے کوئی اسے دریا دے دے، قطرہ مانگے کوئی اسے دریا دے دے، مجھ کو اور کچھ نہ دے بس اپنی تمنا دے دے، میں تو تجھ سے فقط ایک نقش کفے پاچا ہوں، تو جو چاہے تو مجھے جنت ماوا دے دے۔ پھر مرقات میں مولا علی قاری نے یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت انس کی والدہ آئی میرے آقا کے قدموں میں۔ والدہ کا نام ہی کتنا محبت بھرا ہے۔ ویسے تو دوست بھی محبت کرتے ہیں، بھائی بھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، باپ بھی محبت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن جو پیار اور محبت کا رشتہ والد اور بیٹے کا ہوتا ہے کائنات میں شاید کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور اسلام نے اس کو والدہ کو کیا اہمیت دی؟ ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اس نے کہا جی ثم من، پھر میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ پھر اس نے عرض کی جی ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ چوتھی بار اس نے کہا جی ثم من،
میرے آقا نے فرمایا پھر تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ پھر میرے آقا کا دور ہے، ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان جنگ میں جہاد کروں۔ جب کافر 1000 ہوتے تھے، صحابہ کرام 313، اتنی کمی تھی مجاہدین کی۔ میرے آقا نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کی حضور زندہ ہے۔ فرمایا فَلْزِمْهَا فَإِنَّ جَنَّتَكَ عِنْدَ رِجْلِهَا، فرمایا تو والدہ کی خدمت کر، تیرے لیے جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ یہ تو ہے نا حقیقی والدہ۔ میرے آقا کی سیرت کیا ہے؟ صحابہ کی محفل سجی تھی، اس محفل پہ میرے ماں باپ قربان ہوں کہ جس محفل میں سنانے والا حبیب ہو اور سننے والا صدیق ہو۔ صحابہ کا جھرمٹ ہے، اچانک ایک بوڑھی عورت سامنے نظر آئی۔ رب کا محبوب، نبیوں کا سردار، امت کا غمخوار، رب کا یار کھڑا ہو گیا۔ میرے آقا نے کملی اتاری اور نیچے بچھا دی۔ بوڑھی عورت آ کے بیٹھی، فرمایا یہاں تشریف رکھیے۔ صحابہ حیران ہیں کہ کون ہے خوش قسمت عورت، بوڑھی پھٹے پرانے کپڑے جس کے لیے نبیوں کا سردار بھی کھڑا ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری رضائی ماں حلیمہ ہے۔ تو میرے آقا دنیا کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ اگر دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے تو حقیقی ماں کا حال کیا ہوگا۔ پھر حضرت انس کی والدہ آتی ہیں، عرض کرتی ہیں ھذا خویتمک فادعوا اللہ لہ، یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا آپ کا خادم ہے، انس غالباً 8 سال عمر ہے، اس کے لیے اللہ سے کچھ دعا کیجیے۔ اب مقام غور ہے، کلمہ تو ہر آدمی اپنے اسٹائل میں پڑھتا ہے، لیکن حاضرین محفل یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رب کون سے انداز کے ایمان کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا ہر ایرے غیرے سٹائل، ڈیزائن، انداز کا ایمان ہمارے دربار میں قبول نہیں۔ ایمان کا وہ انداز، ڈیزائن، معیار قبول ہے جو میرے محبوب کے صحابہ کا انداز ہے۔ حضرت انس کی والدہ صحابیہ ہیں، مسلمان ہیں، ان کو پتا ہے کہ رب ذوالجلال سے ڈائریکٹ مانگا جا سکتا ہے، کعبے کے پردے کو پکڑ کے بھی مانگا جا سکتا ہے، مقام ابراہیم پہ بھی مانگا جا سکتا ہے، صفا مروہ پہ بھی مانگا جا سکتا ہے، لیکن وہ عرض کرتی ہیں حضور یہ آپ کا خادم ہے، آپ اللہ سے اس کے لیے دعا کریں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ سے کچھ لینا ہو در مصطفیٰ پہ آ جائے۔ اب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تو بھی اللہ کی بندی ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، خود مانگ۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے۔ پھر ان ہاتھوں کی شان پوچھنی ہو تو امام محمد رضا سے پوچھ۔ فرماتے ہیں اجابت کا سیرا، نجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ کہ میرے آقا کے ہاتھ ادھر اٹھتے تھے، ادھر اللہ کی رحمت جھوم جھوم کے آتی تھی۔ جھوم کے کیوں نہ آتی؟ اب دیکھیں نا، آپ مانگیں کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ میں مانگوں کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ غوث مانگے کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ قطب مانگے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا مانگے کون دینے والا؟ اللہ۔ لیکن پتہ ہے اللہ حضور سے کہتا کیا ہے؟ فرمایا صلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم، محبوب بندے مانگے ہم دیتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گناہگار امت کے لیے تو مانگ، کہ کیونکہ جب تیرے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں ہماری عطا کو بھی لطف آ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ نے خود کہا ہے کہ صلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم، پیارے جو بھی مانگے، گناہگار مانگے، ولی مانگے، دیتے ہم ہیں۔ بے نیاز ہو کے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو مانگا کر، جب تیرے ہاتھ اٹھتے ہیں ہماری عطا کو بھی لطف آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے،
میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے حضرت انس کے متعلق اللہ کے حضور دعا مانگی. فرمایا اللہم بارک فی مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ. 4 دعائیں مانگی میرے آقا و مولا نے. یا اللہ اس کے مال میں برکت، اس کی اولاد میں برکت، اس کی عمر میں برکت اور اس کے گناہ بخش دے. اب کسی نے حضرت انس سے پوچھا کہ آقا نے تیرے لیے دعا مانگی تھی، کوئی قبولیت نظر آئی؟ اس نے کہا آقا کے زبان اقدس پہ پہلا لفظ آیا تھا اللہم بارک فی مالہ. مال کی برکت سنو، مدینہ ہے، مٹی بھی وہی، آب و ہوا بھی وہی، پانی بھی وہی، بارش کا سسٹم بھی وہی. لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا ہے، میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا ہے. سبحان اللہ. رہ گئی اولاد میں برکت. لقد دفنت من صلبی 100 الا 2. میں اپنی زندگی میں 80 اپنا صلبی بیٹا پوتا اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں، زندہ تو اس کے علاوہ. باقی رہ گئی عمر میں برکت. فرماتے ہیں بصرہ میں اتنا زندہ رہ چکا ہوں لقد سئمت الحیات، اب تو میں زندگی سے تھک چکا ہوں. تواریخ کی کتب اور سیرت کی کتب گواہ ہیں کہ بصرہ میں سب سے آخر میں صحابہ میں انتقال کرنے والے حضرت انس ہیں. فرماتے ہیں 3 دعاؤں کا اثر تو میں نے دیکھ لیا، باقی رہ گئی 4تھی دعا. فرماتے ہیں ارجو الرابعہ، 3 تو آنکھوں سے دیکھی ہیں، رب ذوالجلال سے یقین ہے کہ 4تھی دعا بھی نبی کی قبول ہی قبول ہے. تو پھر شاعر نے کیا خوب ترجمہ کیا ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. سبحان اللہ. پھر طبرانی کی معجم کبیر میں یہ حدیث ہے کہ ہرملہ آئے. توجہ فرمائیں، عرض کرتے ہیں الایمان ہاؤنا والنفاق ہاؤنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان صرف میری زبان پر ہے، دل میں منافقت. اللہ سے دعا کیجئے اللہ میرے منافقت کو ایمان سے بدل دے. بہت بڑی دعا ہے کہ میرے دل میں منافقت کے جراثیم ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ میری منافقت ایمان سے بدل جائے، میں سچا سچا مسلمان بن جاؤں. اب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. میرے آقا نے پھر ہاتھ اٹھا دیا. میرے آقا نے فرمایا اللہم اجعلہ لسانا، اللہم اجعل لسانا ثابتا وقلبا ذاکرا وارزقہ حبی وحب من یحبنی. میرے آقا نے فرمایا یا اللہ اس کی زبان کو درست کر دے، اس کے دل کو ذاکر بنا دے. اگلی بات توجہ سے، اور اسے میری محبت اور میرے پیاروں کی محبت عطا فرما دے. پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، سوالی کا سوال یہ تھا کہ دعا کریں میری منافقت ایمان سے بدلے. صاف سی دعا ہونی چاہیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا چاہیے تھا یا اللہ اس کی منافقت کو ایمان سے بدل دے. ہر آدمی سمجھ رہا ہے. اس نے سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ سے دعا کریں اللہ میری منافقت کو ایمان سے بدلے، سچا سچا مومن بن جاؤں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا چاہیے تھا یا اللہ اس کی منافقت نکال کے ایمان بھر دے. اس کے جواب میں حضور نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اللہم ارزقہ حبی وحب من یحبنی. یا اللہ اس کو میری محبت دے اور میرے پیاروں کی محبت دے. تو میرے آقا دنیا کو بتا گئے کہ جب میری محبت آ جاتی ہے منافقت خود بخود روانہ ہو جاتی ہے. اور جس دل میں میری محبت نہیں ہوتی وہ نفاق کا ٹھکانہ ہوتا ہے. جہاں میری محبت آ جاتی ہے وہاں منافقت نہیں رہتی، ایمان ہی ایمان آ جاتا ہے. صرف یہ حدیث نہیں، بخاری میں دوسری حدیث بھی موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ شخص ایمان کی حلاوت پا ہی نہیں سکتا. توجہ فرمائیں، وہ شخص ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا کہ جو ساری کائنات سے بڑھ کے خدا اور اس کے رسول سے محبت نہ کرے. ایمان کی حلاوت پا ہی نہیں سکتا، چاہے ساری زندگی کعبے میں گزار دے، نفل تہجد اشراق اوابین پڑھتا رہے. ایمان کی حلاوت، مزہ، شیرینی، ایمان کامل نصیب ہی نہیں ہوتا جب تک ساری کائنات کی محبتوں کو میرے قدموں میں قربان نہ کر. اقبال نے اسی لیے کہا ہے نا مغز قرآن روح ایمان جان دین.
مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست و حب رحمت للعالمین. اگر قرآن کا مغز پوچھنا چاہتا ہے، ایمان کی جان پوچھنا چاہتا ہے، اسلام کی روح پوچھنا چاہتا ہے، وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، وہ تو آمنہ کے لال کی سچی محبت ہے. سبحان اللہ. پھر صاحب اولاد بھی بیٹھے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اس کو ادب سکھاؤ. ادب کیا؟ توجہ فرمائیں. فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھانا. اولاد کی قدر اگر پوچھنی ہو تو اس سے پوچھ جسے اللہ نے صاحب اولاد نہیں بنایا. اگر اللہ نے تجھے یہ نعمت دی ہے تو میں محمد عربی تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 باتیں سکھانا. اولاد اگر اللہ نے دی ہے تو 3 باتیں سکھا کے جانا. حب نبیکم. فرمایا سب سے پہلے اولاد کے دل میں میری محبت بھر دینا. میری محبت بھرنا. انہیں میرے معجزات سنانا، کمالات سنانا، میری محبت کی محفل میں لے جانا، سیرت پڑھانا، میرا تذکرہ کرنا، محافل میلاد میں لے جانا، محافل نعت میں لے جانا، جلوس میلاد میں لے جانا، تاکہ میرا ذکر سن سن کے تیری زندگی میں ہی تیری اولاد کے دل میں میری محبت کا درجہ موجزن ہو جائے. سبحان اللہ. تکبیر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ. فرمایا سب سے پہلے میری محبت، پھر میرے گھر والوں اہل بیت کی محبت اولاد کے دلوں میں بھرنا. تیسری بات کی توجہ سے فرمایا وحب تلاوت القرآن. اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے تو جاسوسی ڈائجسٹ، فوش لٹریچر، فلمیں دیکھنا، گانے سننے کا عادی نہ بنانا، قرآن کی تلاوت کا عادی بنا کے جانا. سبحان اللہ. اولاد کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کی تلقین کرنا، تاکہ تیری زندگی میں اولاد قرآن کی تلاوت سے محبت کرنے والی بن جائے. یہ معمولی کتاب نہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ آسمانی کتب بھی جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور 1500 سال ہونے کو ہیں، آج تک اسلام کا بدترین دشمن بھی اس کی زبر زیر بھی تبدیل نہیں کر سکا. اور پتہ ہے میرے آقا نے فرمایا ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، دل کو بھی زنگ لگتا ہے، گناہ سے دل کو بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ نے عرض کی آقا دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جو دل سے گناہ کی سیاہی کو دھو ڈالتی ہیں. پوچھا گیا جی کون سی؟ فرمایا ایک قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ گے دل کی سیاہی دھلتی چلی جائے گی، سبحان اللہ. اور دوسرا موت کو یاد کرو گے تو دل کی سیاہی دھل جائے گی. سبحان اللہ. موت کو یاد کرو گے، دل پر جو گناہ کی میل ہے، سیاہی ہے، داغ ہیں، دھبے ہیں، دھلتے چلے جائیں گے اور دل صاف و شفاف ہوتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. میرے آقا گزرے نے ایک محفل سے، لوگ مسکرا رہے تھے. فرمایا اکثروا من ذکر حازم اللذات. فرماؤ صحابہ کی جماعت، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو بھی کبھی یاد کر لیا کرو. لذات کو توڑنے والی چیز کو اکثر یاد کیا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لذات کو توڑنے والی چیز کون سی ہے؟ فرما الموت. فرما موت ایک ایسی چیز ہے جو لذات، نفسانی خواہشات کو ختم کرنے والی اور توڑنے والی ہے. فرمایا میرے امتیو، تیری قبر ہر روز پکارتی ہے، ہر روز، کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، مسافری کا گھر ہوں، علیحدگی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کبھی مجھے بھی یاد کر لیا کر. اور حضرت عثمان گئے نا قبر پہ، اتنا روئے کہ داڑھی بھی تر ہو گئی اور قبر کی مٹی بھی تر ہو گئی. سبحان اللہ. صحابہ نے عرض کیا ہے عثمان کیوں روتے ہو اتنا؟ آپ نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل یہ ہے، اگر یہاں کامیاب ہے تو آگے بھی کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور یہاں ناکام ہے تو آگے بھی ناکام ہوتا چلا جائے گا. اور میرے آقا نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا میں یوں زندگی بسر کر جیسے ایک مسافر چند روزہ رہتا ہے.
فرمایا خذ من صحتک لمرضک، فرمایا جب چڑھتی ہوئی جوانی ہو، اعضاء مضبوط ہو، نیکی پہ قادر ہو، تو اس صحت کو مرض سے پہلے غنیمت سمجھ لے، قرآن کی تلاوت کر لے، تہجد پڑھ لے، اوابین پڑھ لے، حج کر لے، اپنے ہاتھ سے غریب کی مدد کر لے، اس وقت سے قبل کہ تجھے فالج ہو جائے اور تیرے اعضاء شل ہو جائیں۔ فرمایا خذ من حیاتک لموتک، اور اس زندگی کو غنیمت سمجھ موت سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھ مرض سے پہلے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، فرمایا تیری زندگی کی صبح ہو تو شام کا یقین نہ رکھنا، ہو سکتا ہے یہ صبح تیری زندگی کی آخری صبح ہو۔ فرمایا وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصِّبَاحَ، جب شام ہو تو صبح کا یقین نہ رکھنا کہ ہو سکتا ہے آج کی شام میری زندگی کی آخری شام ہو۔ تو عرض کر دور نکل گیا کہ صحابی نے عرض کی حضور دعا کریں اللہ میری نفاق کو دور کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اس کو میری محبت دے دے، میرے پیاروں کی محبت دے دے۔ اب ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے، پڑھے لکھے دوست بیٹھے کہ نماز روزے حج زکوٰۃ کے علاوہ یہ محبت رسول کا کیا فائدہ؟ تو آئیے ترمذی سے حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے آقا بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں، امام حسن و حسین بیٹھے ہیں، صحابی آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْن، میرے ان دو نواسوں حسن و حسین سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، ان کے ابا علی سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، ان کی ماں فاطمہ کا احترام کیا، فرمایا کَانَ مَعِی فِی دَرْجَتِی یوم القیامہ، جنت کے جس درجے میں میں ہوں گا قدموں میں میرا غلام ہوگا۔ تو شاعر نے کیا خوب ترجمہ کیا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ پھر توجہ فرمائے، مسلم سے حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے آقا مسجد میں آئے صبح، مسجد کی خادمہ نظر نہ آئی، آپ نے فرمایا یہاں مسجد میری میں خادمہ تھی، کدھر گئی؟ صحابہ نے عرض کی حضور رات کو اس کا وصال ہوا، ہم نے آپ کو تکلیف دینا گوارا نہ کیا، ہم نے اس کو کفن دے کے دفن کر دیا، جنازہ پڑھا کے دفن ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ سیرت مصطفیٰ کا پہلو عرض کرنے لگا ہوں اور کرم مصطفیٰ کا پہلو۔ آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہ، صحابہ مجھے مسجد کی خادمہ کی قبر پہ لے چلے۔ رب کا محبوب ہے، اپنے نوکر غلام خادم کی قبر پہ جا رہا ہے، قبر پہ پہنچے، فصلی علیہا، میرے آقا نے قبر پہ جا کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، چاہیں تو قبر پہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھ لیں، عام آدمی قبر پہ دوبارہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ جنازہ پڑھی، اگلی بات توجہ سے، فرمایا اِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوَةٌ مُظْلِمَةٌ عَلَىٰ أَهْلِهَا، فرمایا یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیری تاریکی والی ہوتی ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا بِصَلَاتِي لَهُمْ، فرمایا میری دعا کی برکت سے اللہ نے اس قبر کو نور علی نور بنا دیا۔ مقام غور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ جاتے ہیں، پہلے اندھیری تھی، میرے آقا کی نماز جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اس کو نور علی نور بنا دیا، اور قبر کی کیفیت کو میرے آقا نے باہر کھڑے ہوئے دیکھ بھی لیا، کیفیت کو بدل دی۔ پھر سیرت مصطفیٰ کی بات چلی ہے نا، ہم تو صورت کے بھی قائل ہیں اور سیرت کے بھی قائل ہیں۔ صورت دیکھی جائے تو صورت بے مثال ہے، سیرت دیکھی جائے تو سیرت بے مثال ہے۔ یہودی لڑکا ہے، یہ بخاری میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے،
میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ کافر کافر یہودی کافر، آتا رہا، کبھی بددہا کے مکھڑے کو دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا، کبھی ما زاغ البصر کے نینوں کو دیکھتا، کبھی علم نشرہ کی چھاتی کو دیکھتا، سیرت سے متاثر، صورت سے متاثر۔ چند دن آیا، چند دنوں کے بعد نظر نہ آیا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی جماعت، یہودی لڑکا نظر نہیں آ رہا۔ مقام غور ہے جو اتنا رحیم ہو کہ جس کی دشمنوں پہ نظر ہو، غلاموں کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یہودی لڑکا نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا چلو یہودی لڑکے کے گھر اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب کا محبوب، نبیوں کا سردار اپنے دشمن یہودی کے گھر مریض کی عیادت کے لیے جا رہا ہے۔ میرے آقا دنیا کو درس سے دینا چاہتے ہیں کہ میری سیرت کے اس پہلو کو دیکھو کہ میں تو دشمنوں کی بیمار پرسی بھی کرتا ہوں، تم دوستوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ میرے آقا گئے، یہودی لڑکا زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ جب بددہا کے مکھڑے پہ نظر پڑی ہوگی تو یہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس کے دل سے بے ساختہ نکلا ہوگا کہ دل مضطر تیرے نالوں کا جواب آیا ہے، دل مضطر تیرے نالوں کا جواب آیا ہے، بے نقاب آج کوئی حسن معاب آیا ہے، کتنی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، بے رونق تھی، آپ آئے ہیں تو محفل پہ شباب آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹھے میرے آقا نے دل میں سوچا کہ ہماری خدمت میں آئے، ہماری صحبت میں بیٹھے، پھر بھی دوزخ میں چلا جائے تو پھر ہماری رحمت للعالمین کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا بیٹے میرا کلمہ پڑھ لے۔ پہلے تو اسلام کی دعوت نہ دی، اس کی زندگی کی آخری ہچکیاں دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھ لے۔ یہودی لڑکے نے دیکھا باپ کی طرف کہ اب باپ کیا کہتا ہے؟ باپ بھی سیرت مصطفیٰ کی تلوار سے گھائل ہو چکا تھا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے مذہبی رہنما میرے بیٹے کی عادت کو نہیں آئے، سیاسی رہنما عادت کو نہیں آئے، محلے والے نہیں آئے، چودھری نہیں آئے، سردار نہیں آئے، آیا ہے تو وہ محمد آیا ہے جو ہمارا دشمن ہے، جس کو رات دن گالیاں دیتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا جو محمد کہتا ہے وہی کر لو۔ سبحان اللہ۔ زندگی کی آخری ہچکیاں ہیں، یہودی لڑکا کلمہ پڑھ رہا ہے اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ دل سے کہہ رہا ہوگا ساکیہ ہر قدم پر تیری خیر ہو، میں کشی کا صدا دور چلتا رہے، تیری نظر کرم سے رہے واسطہ، مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے، مل گئی جس کو مرشد کے قدموں میں جا، خوف اس کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا، در حقیقت زندگی کا یہی ہے مزہ، سامنے یار ہو دم نکلتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کسی بھی فرقے کے عالم سے پوچھ لیں کہ آخری گھڑیوں میں یہودی لڑکے نے کلمہ پڑھا ہے، اب مجھے دنیا کا کوئی عالم، کسی مکتب فکر کا عالم بتائے کہ غوث قطب ابدال کی شان زیادہ ہے یہودی لڑکے کی زیادہ ہے۔ ہر مکتب فکر کے عالم کو ماننا پڑے گا کہ اس یہودی لڑکے کی شان غوث سے زیادہ، قطب سے زیادہ، ابدال سے زیادہ، اوتاد سے زیادہ۔ اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ وہاں نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، جہاد بھی نہیں، صدقات بھی نہیں، نوافل بھی نہیں، ہے کیا؟ وہاں صرف زیارت مصطفیٰ ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے اگر کروڑ سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، ایک لمحے کی چہرے مصطفیٰ کی زیارت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، ثواب پھر بھی چہرے مصطفیٰ کی زیارت کا زیادہ ہے۔ یہ محض جوش خطابت کی بات نہیں، کسی بھی عالم سے پوچھیں آج اگر کوئی کروڑ سال تک نفل، تہجد، عبادت، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات پہ عمل کرے تو کیا ہوگا؟ غوث بن جائے گا، قطب بن جائے گا، ابدال بن جائے گا، اوتاد بن جائے گا، لیکن ادنا سے ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی ہے کون؟ جس نے حج کیا ہو، زکوٰۃ نہیں۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ چہرے مصطفیٰ کی زیارت کی۔ تو پھر کروڑ سال کی عبادت ایک پلڑے میں ہو، میرے آقا کے چہرے کی زیارت ایک پلڑے میں ہو، ثواب پھر بھی چہرے مصطفیٰ کی زیارت کا زیادہ ہے۔
یہودی لڑکے کے پاس عبادت نہیں تھی لیکن چہرے مصطفیٰ کی زیارت تھی، وہ صحابیت کی شان کو پہنچ چکا تھا۔ عرض کر رہا تھا میرے آقا کا کرم کیا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے نا کہ مسجد نبوی میں کھجور کا ستون تھا، میرے آقا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے۔ ممبر شریف تیار ہو گیا، میرے آقا ممبر پہ آ گئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں مساحت النخلۃ سیاہ الصبی، کھجور کے خشک تنے سے دوران خطبہ رونے کی آواز آنے لگی جیسے بچے روتے ہیں۔ میرے آقا نے خطبہ روکا، ممبر سے اتر کے کھجور کے تنے کو سینے سے لگا لیا۔ صحابہ نے عرض کی آقا یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لو لم اختدبها لحنت الى یوم القیامہ، فرمایا اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ میرے ہجر میں روتا رہتا۔ پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ کھجور کا خشک تنا عشق مصطفیٰ میں روئے تو آقا اتر کے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اگر اشرف المخلوقات سچا سچا عاشق آقا کے ہجر میں چند آنسو بہائے تو آقا اس کے پاس کیوں نہیں تشریف لا سکتے؟ ہو اگر جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، ہو اگر جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے۔ علماء دیوبند اور علماء بریلی دونوں اس بات کے قائل ہیں۔ قصیدہ بردہ والے امام بوسیری 15 سال فالج رہا، 15 سال ڈاکٹر حکیم اطباء آزما لیے، آخر دل میں خیال آیا کہ ذرا آقا کو کیوں نہ آزما لوں۔ عربی میں قصیدہ لکھا، آقا کی تعریف اور نعت کے اشعار لکھے، لیکن موجودہ دور کے نعت خان حضرات کے سٹائل پہ نہیں، عشق و محبت میں ڈوب کے قصیدہ لکھ دیا، سو گئے، خود سو گئے، وقت جاگ اٹھا۔ میرے آقا خواب میں آ گئے، تشریف لائے، بوسیری کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، فالج کا سر ختم، اپنی چادر بھی عطا کر کے چلے گئے۔ صبح بوسیری اٹھے تو فالج بھی ختم ہے، چادر بھی موجود ہے۔ اس چادر کو کہتے ہیں بردہ، چادر اس آقا کی عطا کردہ چادر کی وجہ سے اس کا نام ہی قصیدہ بردہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے خلیفے نے اس کی شرح لکھی، اتنی معتبر یہ ہے قصیدہ۔ تو آقا چل کے بوسیری کے عشق کو دیکھتے ہوئے آئے اور بوسیری کی مرض کو دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ شاعر کہتا ہے نا اگرچہ مدینہ ہے کافی مسافت، اگرچہ مدینہ ہے کافی مسافت نہیں دور لیکن یہ بود مکانی، خلوص و محبت کو قاصد بنا لو وہیں سے سنیں گے وہ ساری کہانی۔ اگر اس دور سے کہانی سننے کی بات سننی ہے تو تبلیغی نصاب پرانا اٹھا لیں۔ مولانا جامی نے نعت لکھی مدینہ سے سینکڑوں میل دور بیٹھ کے، لیکن عشق و محبت میں ڈوب کے نعت لکھی۔ اس کے اشعار ہے نا بروں آور دست از برد یمانی کہ روئے تو صبح زندگانی، نعت لکھ کے چل پڑے۔ علماء بریلی علماء دیوبند دونوں کی کتب میں موجود ہے۔ میرے آقا گورنر مدینہ کو خواب میں ملے کہ اس شکل کا آدمی آ رہا ہے، اس کو میری مزار پہ نہ آنے دینا۔ حاکم مدینہ نے زنجیریں پہنا کے قید میں ڈال دیا۔ رات کو پھر میرے آقا خواب میں آئے کہ گورنر مدینہ یہ جرم کا قیدی نہیں ہمارے عشق کا قیدی ہے، اتنی سختی ہمیں گوارا نہیں، صرف آنے نہ پائے۔ اس نے عرض کی حضور بات کیا ہے؟ فرمایا یہ میری محبت میں اتنا ڈوب کے نعت لکھ کے آ رہا ہے کہ میری مزار پہ آ گیا، مجھے ہاتھ باہر نکال کے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں؟ اگرچہ مدینہ ہے کافی مسافت نہیں دور لیکن یہ بود مکانی، خلوص و محبت کو قاصد بنا لو وہیں سے سنیں گے وہ ساری کہانی۔ اور پھر یہ آقا کا کرم، عنایت، نوازش صرف اسی ظاہری حیات اور دنیا میں نہیں، میدان معاشر میں بھی آقا کا کرم ہوگا۔ بخاری اور ترمذی میں دونوں میں حدیث موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ دعوتہ، فتعجل کل نبی دعوتہ۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک
دعا کی گارنٹی دی. ویسے تو نبی کی اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے پہلے سے وعدہ کیا ہر نبی کے ساتھ کہ ایک دعا جو تیری مرضی ہے مانگ، ہم قبول کریں گے. میرے آقا نے فرمایا ہر نبی نے فوراً وہ دعا مانگی. فرمایا میں، حضور نے فرمایا انی اختبات دعوتی شفاعتاً لامتی. سبحان اللہ. فرمایا جتنے میرے علاوہ نبی آئے ہر نبی نے اس دعا کو فوراً مانگ لیا، لیکن میں نے اپنی دعا کو میدان معاشر تک کے لیے چھپا لیا. سبحان اللہ. شفاعت کے لیے. فرمایا ہر نبی کو اللہ نے جو گارنٹی والی دعا مانگنے کی اجازت دی تھی، ہر نبی نے جلدی کی مانگ لی. فرمایا میں نے دعا کو چھپا لیا. فرمایا میدان معاشر ہوگا، جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت میں اس چھپی ہوئی دعا کو رب کے سامنے مانگ لوں گا. اور پتہ ہے دعا کیا ہوگی؟ فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ. فرمایا صرف یہ ولیوں کے لیے نہیں بلکہ میری امت کے ہر شخص کے لیے دعا شامل ہوگی. سبحان اللہ. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نوح کو بھی موج طوفان میں کنارہ مل گیا. نوح کو بھی موج طوفان میں کنارہ مل گیا. حضرت موسیٰ کو لطف نظارہ مل گیا. الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا. ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. تکبیر. نعرہ رسالت. پھر دوسری حدیث بھی ترمذی میں ہے. میرے آقا نے فرمایا خُجِّرْتُ، میں حضور کا اختیار، طاقت، قدرت، کرم، بخشش یہ عرض کر رہا ہوں. موضوع تو آپ کے ذہن میں. ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا خُجِّرْتُ بین الشفاء و بین ان يدخل نصف امتی الجنہ، کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ دو باتوں سے پیارے ایک چن لے. چاہے تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت لے جائے، چاہے اگر تو چاہتا ہے تو آدھی امت بغیر حساب کے ڈائریکٹ جنت، اور اگر چاہتا ہے تو شفاعت کا حق لے لے. میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا جی آپ کو اختیار دیا گیا، آپ نے کیا کیا؟ فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو چن لیا. میں نے آدھی امت بغیر حساب کے جنت لے جانے والی بات نہیں چنی، میں نے شفاعت کا حق چنا ہے. پوچھا گیا جی کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهَا أَعَمُّ، میں نے شفاعت کا حق اس لیے چنا کہ یہ عام ہے، اس میں لمٹ حد نہیں. اب دیکھیں آدھی امت کا اگر حق ہوتا، 2 ارب مثل امت ہے، 1 ارب جنت میں، باقی 1 ارب کی بات ہی نہ کر سکتے. فرمایا میں نے شفاعت کا حق لیا جہاں کوئی لمٹ حد ہے ہی نہیں. فَإِنَّهَا عَامٌ، یہ شفاعت عام ہے. اگلی بات توجہ سے، أَتَرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یہ صرف نیکوں کے لیے ہے؟ وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ وَالْخَطَّائِينَ، فرمایا صرف نیکوں کے لیے نہیں بلکہ بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے بھی میری شفاعت ہوگی. پھر خواجہ نصیر گولڑوی کا شعر بڑا مزے کا ہے نا، فرماتے ہیں دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. پھر تیسری حدیث بھی ترمذی سے. حدیث سے پہلے قرآن سن لیں کہ ابراہیم علیہ السلام تھے نا، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں فَمَن تَابِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي فَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یا اللہ جن میرے کلمہ پڑھنے والوں میں سے جنہوں نے میری پیروی کی وہ تو میرے ہیں، اور جنہوں نے نافرمانی کی تو غفور رحیم ہے، پکڑ تیری مرضی چھوڑ تیری مرضی. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جو نیک ہیں وہ میرے ہیں، جو گناہگار ہیں میری بات انہوں نے نہیں مانی، تو رہی غفور رحیم ہے، پکڑ دے چھوڑ دے تیری مرضی. اگر سلیس ترجمہ کر دوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ نیک میرے ہو گئے، گناہگار تیرے. اب شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے آقا. حدیث ترمذی میں آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی. میرے آقا نے فرمایا یا اللہ میرے دادا ابراہیم نے کہا تھا نیک میرے ہو گئے، گناہگار تیرے ہو گئے. میں رحمت للعالمین نبی کہتا ہوں یا اللہ گناہگار میرے ہو گئے اور نیک تیرے ہو گئے. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت تو امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی. یا اللہ گناہگار میرے کھاتے میں ہو گئے،
نیک تیرے ہو گئے، نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی۔ اور پھر میدان معاشر کا دن میرے ایمان کے مطابق تو دن ہی مصطفیٰ کا۔ اب دیکھیں نا، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، میدان معاشر ہے کس لیے؟ کہ اعمال تولے جائیں، نیک جنت میں، گناہگار دوزخ میں چلے جائیں۔ اب ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے 2 فرشتے بیٹھے ہیں، نیک اعمال برے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اللہ کو پتا ہے نیک کتنے ہیں برے کتنے ہیں۔ اگر میدان معاشر کا مقصد صرف یہی تھا کہ حساب کر کے نیک جنت میں، گناہگار دوزخ میں، تو اتنا بڑا دن بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پوری نسل انسانی کو ہم بھجا کے دروازوں پہ پھرانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ تو حساب پہلے سے موجود تھا، وہاں کہہ دیا جاتا تم دوزخ میں چلے جاؤ، تم جنت میں چلے جاؤ۔ 50,000 سال کا دن بنایا گیا، پھر ساری نسل انسانی کی میٹنگ ہوگی کہ اللہ جنت دے یا دوزخ دے، اعمال کا حساب و کتاب تو ہو۔ سب کہیں گے کہ حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا، آؤ آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ سیاستہ کی حدیث کی کتابیں بھری پڑی، کوئی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا، کسی بھی مکتب فکر کا عالم نہیں انکار کر سکتا۔ نسل انسانی کا پورا جلوس آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا کہ پیارے آدم، آپ نسل انسانی کے باپ ہیں، اللہ کے حضور سفارش کریں، حساب و کتاب شروع تو ہو۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، میں تو صرف اپنی پناہ چاہتا ہوں، جاؤ کسی اور کے پاس۔ نسل انسانی کا جلوس ہر نبی کا دروازہ کھٹکھٹاتا، نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، نوح علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھرتے پھراتے آخر میں آئیں گے در مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی کہے گا نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ میرے آقا کیا کہیں گے؟ آپ فرمائیں گے آنا لہا، اس کام کے لیے میں ہوں۔ تم تو ویسے ہی پھرتے رہے، اب اللہ نے پھرایا کیوں؟ ڈائریکٹ مصطفیٰ کے قدموں میں کیوں نہ آیا؟ میرا رب دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ آج شفاعت کا حق صرف ہے تو محمد مصطفیٰ کے لیے۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے قلم توڑ دیا، فرماتے ہیں فقط سبب اتنا ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط سبب اتنا ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ اللہ نے ہنگامہ محشر بپا ہی اس لیے کیا ہے کہ اولین آخرین کو بتا دیا جائے کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ فقط سبب اتنا ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ پھر آخر میں قبر کے سوالات عزیز منوار الحق صاحب کہہ رہے تھے، قبر میں جب مردے کو رکھ دیا جائے گا، پہلے 2 سوال مشکات میں ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں فرشتے آ کے فیُق اِدان ہی مردے کو اٹھا کے بٹھا دیں گے۔ اب کوئی کہ کیسے بٹھا دیا جاتا ہے؟ ہم عقل کے پابند نہیں، ہم زبان مصطفیٰ کے پابند ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو خدا پانی کے ایک غلیظ قطرے سے حضرت انسان کو بنا سکتا ہے، وہ مردے کو بھی چاہے تو بٹھا سکتا ہے، بٹھا دیا جائے گا۔ پہلا سوال ہوگا، منکر نکیر کہیں گے مر ربو کا، عربی میں سوال ہوگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عقیدہ عمل درست ہو تو عربی آٹومیٹک قبر میں آ جائے گا۔ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ عقیدہ عمل درست ہوا، جواب کی توفیق میرا رب دے گا، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اقرار توحید کر لیا، لیکن کسی بھی عالم سے پوچھیں جان چھوٹ گئی۔ اگر صرف اللہ کو ماننے سے جان چھوٹتی تو دوسرے سوالوں کی ضرورت نہ تھی۔ فرشتہ کہے گا اگلا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ عقیدہ اور عمل درست ہوا، عربی آٹومیٹک میرا رب سکھا دے گا، کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب اسلام ایک وسیع موضوع ہے، اس میں ارکان بھی آ گئے، عقائد بھی آ گئے، عقل تڑپتی اور پھڑکتی ہے کہ تیسرے سوال کی گنجائش ہی نہیں۔ رب کو بھی مان لیا، اسلام کو بھی مان لیا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ تیسرا سوال بخاری میں اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ موجود ہے، کئی روایتوں کے ساتھ۔ قبر ہے بندیال کی، میرے آقا ہے مدینہ میں سب سے گنبد میں، سبحان اللہ۔ میرا رب رستے سے سارے پردے ہٹا دیتا ہے۔ ہر قبر والا یوں سمجھتا ہے کہ آقا میری قبر میں آ گئے ہیں۔ اب کوئی کہے جی میری عقل نہیں مانتی، بھائی سائنس کے کمال کو مان لیتے ہو، شارجہ کا میچ ایک سیارے کی مدد سے دنیا کے ہر ٹی وی سکرین پہ آ سکتا ہے، کیا رب ذوالجلال میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے آقا کی مزار کو ہر قبر والے کے سامنے کر دے؟ سبحان اللہ۔ طاقت تو اللہ کی ہے، سامنے کرنے والا رب ذوالجلال ہے۔ ہر قبر سے پردہ اٹھتا ہے، قبر والا یہ سمجھتا ہے کہ آقا میری قبر میں آ گئے۔ فرشتہ کہے گا ما
کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ قبر میں آنے والے ذرا یہ بتا اس آدمی کے متعلق دنیا میں کیا کہتا رہا ہے۔ یہ ماضی استمراری ہے، طلبہ بیٹھے ہیں، عالم بھی سمجھتے ہیں، معمولی عربی پڑھنے والا بھی سمجھتا ہے۔ مضارع پہ کانا یکونو آتا ہے تو استمراری والا معنی بنتا ہے۔ ما کنت تقولو، کیا کہتا رہا ہے اس آدمی کے متعلق کیا، اور ھذا اسم اشارہ ہے، اس کی وضع ہے واحد مذکر محسوس مبصر، ایک ہو دکھائی دیا جا رہا ہو محسوس ہو رہا ہو۔ فرشتہ اشارہ کرے گا اس آدمی کے متعلق کیا کہتا رہا ہے۔ اب ہے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم نے آقا کو دیکھا نہیں، پہچان کیسے ہو؟ جو سچا سچا مومن ہے اس کے دل میں آقا کے عشق کی شمع جل رہی ہے، وہ عشق کہے گا کہ تو کہہ دے ھذا نبی محمد الرسول اللہ، یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ اور صحیح حدیث ہے کہ اگر حضور سوالوں کا جواب دے دیتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، فرشتہ کہے گا نم کنومت العروس، اب دلہن کی طرح سو جا، تجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اور دوسرے الفاظ بھی ابو داؤد میں ہیں، اگر نہ پہچان سکا لوہے کا گرز فرشتہ لے کے بیٹھا ہوگا، وہیں عذاب شروع ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، یا تو قبر جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا۔ آقا کو پہچان لیتا ہے تو قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اگر نہیں پہچان سکتا تو قبر دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اور پھر پہچان ہے حضور کی محبت۔ اب دیکھیں نا قبر کا سارا نظام، نجات کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ حضور کی پہچان، اور پہچان تب ہوگی جب دل میں حضور کا عشق ہو۔ تو یاد رکھیے قبر میں نجات ساری گھومتی عشق مصطفیٰ پر ہے۔ دل میں محبت ہے تو قبر میں پہچان ہے، پہچان ہے تو نجات ہے۔ اگر دل میں محبت نہیں تو قبر میں پہچان نہیں، اگر پہچان نہیں تو قبر میں نجات نہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے تیری میری نجات کا مدار کملی والے آقا سے محبت پر ہے۔ محبت ہے تو قبر میں بیڑا پار ہے، محبت نہیں تو پھر قبر میں برباد ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت سنیوں کا امام تھے نا شاہ احمد رضا خان، مجھے بہت پسند ہے، وقت موت آیا فرمایا میری قبر گہری کھودنا۔ لوگوں نے کہا امام احمد رضا قبر تو گہری اندھیری ہے، فرمایا مجھے پرواہ نہیں، میں نے قبر کی اندھیری رات کا انتظام کر لیا۔ میں چاہتا ہوں قبر میں جب جلوہ مصطفیٰ نظر آئے تو لیٹا نہ رہوں، کھڑے ہو کے کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا قبر گہری ہو، انہوں نے کہا قبر کی اندھیری رات کا انتظام کیا ہے؟ فرمایا میں نے قبر کی روشنی کا انتظام کر لیا ہے۔ پوچھا کہ جی انتظام کیا؟ فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اقبال سے میں نے کہا نا کہ تو علماء سے ہٹ کے ہے، جدید تعلیم یافتہ ہے، لوگ کہتے ہیں جدید سکالر کی بات کریں، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ سحری کا وقت مل جائے، لیلۃ القدر مل جائے، اللہ سے مانگنا چاہوں تو کیا مانگوں؟ کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اگر مانگنا ہے تو کملی والے آقا کے عشق کا ذرہ مانگ لے، اگر مانگنا ہے علی والا درد مانگ لے، صدیق والا سوز مانگ لے۔ ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اور کہتا قوت عشق سے ہر پست کو والا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو والا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میں نے کہا اقبال عشق رسول سے کیا ملے گا؟ کہتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انہی الفاظ پہ اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات نے جو کچھ پڑھا ہے حضرت استاذ العلماء کے بل کر دیں، وہ دعائے مغفرت فرمائیں گے، دعائے خیر فرمائیں گے۔ اور میری گزارش ہے صاحبزادہ مسعود احمد صاحب کی طرف سے بھی کہ تمام حضرات کے لیے کھانے کا اہتمام ہے، برائے کرم تمام لوگ کھانے میں شمولیت بھی فرمائیں۔ جو کچھ پڑھا ہے حضرت استاذ العلماء کے ملک کر دیں۔
سارے فاتحہ پڑھ چھوڑو ایک دفعہ ہم سے ایک دفعہ کرسی پڑھ کے سارے فاتحہ ہی پڑھ آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما كاملا ورزقا واسعا وجنة بلا حساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبكما. اے اللہ کریم، تم علیم بذات الصدور، تو سب کچھ جاننے والا. اسادہ یہ پاکیزہ اجتماع تیرے پاک گھر دے وچ اس واسطے انعقاد پذیر ہوا کہ اساں تیرے دربار حاضر ہو کے تیرے پیارے محبوب دے ناکارے غلام صرف تو پیراں تائیں گناہ دے نال کالے اپنے گناہ دی مغفرت دی تیرے دربار درخواست کر، اپنے گناہ دی معافی طلب کرو، اور ساتھ ہی فوت ہونے والے دے واسطے جنہاں دے کل خانی اور فتح خانی دی مجلس منعقد ہوئی ہے، انہاں واسطے دعا، اور اپنے متعلقین رشتہ دار جو ایمان نال پہلے تشریف گن گئے، اے اللہ کریم اساں انہاں واسطے مغفرت دی دعا منگن واسطے اس مقام تے حاضر ہیں. اے اللہ کریم تو رحیم و کریم، تو بخشن ہار، اساں گناہگار نفس و شیطان دی حرکت نال غلطی کر باندھے، لیکن تو بخشنے والا. تے اپنے پیارے محبوب نو ارشاد فرما، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے پیارے محبوب سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے غلامان آکھ دے او غلام جیڑے اپنے نفساں تے ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، انہوں نے فرما دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا دی رحمت کو نہ امید نہ چھوے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کو معافی منگو، اللہ تو سارے گناہ معاف کر لے.
اے اللہ کریم اسا سارے خلوص نیت نال اپنے سابقہ غلطیاں دی معافی منگنے سارے گناہ معاف چاہ تم بخشن ہار ہیں تم بخشن والا بادشاہ جرم مارا درگزار ما گناہگار رحم تو مردگار اسا گناہ کرنے والے ہیں تو تم معافی دینے والا بندر آمد بندہ بغور خدا ابروے خود زیسی آر خدا تیرا نتھا غلام تیرے دربارے تیرے کرتا رکھنا فرمانیاں کیتیاں تیرے دربار کل میں اسا دور رہا آج تیرے دربار سے حاضر ہو گیا لیکن حاضر اس حالت نہ لیا کہ گناہ دی وجہ تم بے حیائیاں تے شرمندگیاں کہ تیرے حضور سے حاضر ہو گیا مرتنامت بندہ بغور خدا ابروے خود زیسی آر خدا مغفرت دارد امید دو لطف تو ذاک خدا فرمودائی لا تکنتو گناہگار سے تو پیرا تائیں کہا لیکن بخشش دی امید کن کے آئے کرتا ہے تیرے حضور سے کیوں کہتا ہے آپ اپنے پیارے محبوب سے ذریعے فرماتا کہ لا تکنتو من رحمت اللہ تیری رحمت کل معابید نہ آئے اللہ سرد رحم جا فرما سارے صاحب کا گناہ صاحب کا غلطی معاف جا فرما یا اندہ سنوار ساری اولاد میں سے کم کرنے توفیق نایت فرما جنائی تو راضی ہے تیرے پیارے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کریم تو کتنا بڑا مہربان ہے پیو دی سرو دے وچتے ہیں پیو دی سرو دے وچتے ہیں ساری حفاظت فرمائی دے ماں دے پیڑ دے وچ ماں دے ریم دے وچتے ہیں ساری حفاظت فرمائی تے خوراک عنایت فرمائی پھر جڑے ویلے ایسا دنیا تے آیا سانو طرح طرح دیا تے نعمتاں دیتیاں تو ہر ویلے مہربانیاں کرے تے اساں ہر ویلے بے حیائیاں کرائیں اللہ کریم اساں کوئی تیرا شکر ادا نہ کر سکے اے اللہ کریم لیکن پھر بھی تو نیار میرے واساں بھی حیائیاں کریں دے رہے لیکن تیری مہربانیاں جاری رہیاں جس طرح پیر چنگی تیرے دربار چل کیتا مولا روم صاحب نقل فرمائیں دے کہ بیچارہ بڈھا ہو گیا تو تیرے دربار حاضر ہو گیا کرنے کا معصیت ورزی دامان اب تازار بندن میں کر دی تو بر من روز نواز اے مہربان بادشاہ 70 سال میں بے حیائیاں کی دیا لیکن تو اتنا مہربان ہے کہتا ہے ایک ڈنگ بھی میں نے نہیں وساریا تو روزی انجار میں نہیں داریا میں کتنا بے حیا اور تو کتنا بڑا مہربان ہے باندھنے میں کر دی تو من روز نواز ایک دیارے بھی روزی میں نہیں بند نہیں کی تھی تو نیا روزی نہیں در ہے اے کریم جیڑے ویل اتنا کرم پیدے کیتے انہیں مہربانی چاہ فرما اساں دے گناہ معاف چاہ فرما اساں گھراں چوں آیا اساں گناہ دے نال کالے آسے اے اللہ تیری رحمت عامہ دا تقاضا اے کہ گھراں چ وراں تا ساڈا اعمال نامہ صاف صدقہ تیرے پیارے محبوب رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم تیرے پیارے محبوب دے وسیلے نہ عرض کریں وہ پیارے حبیب جنیاں پیاریاں سہونی گلنا سنیا ہے اللہ جنہاں دنال تنو بڑا پیار ہے اس پیارے حبیب دا واسطے سارے گناہ معاف چاہ فرما اے اللہ کریم تو کتنا بڑا مہربان کہنو تو نبوت دا مرتبہ چاہ عنایت فرمانا کہنو تو خلیل اللہ دا مرتبہ عنایت چاہ فرمانا کہنو تو روح اللہ دا رقبہ مرتبہ عنایت فرمانا کہنو تو کلیم اللہ دا مرتبہ چاہ عنایت فرمانا کہنو تو حبیب اللہ جناب محمد رسول اللہ
کینو غوث بنائی کینو کتب بنائی اے مہربان بادشاہ اساں گناہگاراں تے بھی کرم چا فرما تیرے خزانے کمی تو کوئی سارے گناہ معاف چا فرما اللہ کریم جڑے اساتذہ پہلے تشریف گن گئے جنہاں دے واسطے مجلس منعقد ہوئی اس بیچاری دی مغفرت چا فرمایا اللہ کریم تیرے خزانہ چ کوئی کمی نہیں کوئی تھوڑ نہیں مغفرت فرما قبر نو روضۃ من ریاض الجنہ بنا اور جڑے اور سارے تعلق دار قریبی رشتہ دار مسلمان برا سارے دنیا تو تشریف گن کے مزاراں چ کہن اے اللہ انہاں تے بھی کرم چا انہاں دی غلطیاں اللہ سے معاف فرما کے انہاں نو جنت الفردوس نصیب فرما اے اللہ کریم سارے والدین تے کرم فرما سارے اساتذہ تے کرم فرما اے اللہ اساں دی زندگیاں ڈٹھیاں پاکیزہ زندگیاں سبحان اللہ تیرے حکم منن والے تیرے پیارے محبوب دے حکم مننے والے رات دین تیرے دین دی خدمت کرنے والے دین چ پڑھائیں دے اور ساری رات جاگ دے مطالعہ کریں دے حدیث و قرآن دا کہ میں فضل سبق دے انہاں اللہ جنہ ساری زندگی انہیں گزاری یا تیرا دین جی تیرا ذکر تے راتی تیرا ذکر سون دین تا تیری یاد ہے جو جاگ دین تا تیری یاد ہے اے اللہ حضرت مولانا تعامل سے میرے استاد مرحوم سبحان اللہ انہوں نے پاکیزہ زندگی کیا یہ شاگرد اور کیا استاد سبحان اللہ میرے حلقی علماء سے رحمت اللہ علیہ میں جب سکول پڑھتا ہوں دمی علی میں آپ سب کے عنایت فرمائیں دے اے اللہ کریم میں انہوں نے پاکیزہ زندگی یاد ہے اور رات اکثر حصہ مطالعے گزریا نوافل گزریا بیٹھے گزریا تھوڑی دی دیر آرام کیتا تو پھر تے خدا نو یاد کرنے والے اے اللہ جنہ ساری زندگی یا دین تیرا پڑھیا یا پڑھایا اور پھر جمعہ تے سینکڑے لوگوں کا اجتماع تیری سچی کلام پاک قرآن پاک دے حکام بیان ہو رہے تیرے پیارے محبوب دے فرمودات بیان ہو رہے اے اللہ انہاں نیک عملوں منظور فرمانے ہاں انہاں دی قبر نو روضۃ من ریاض الجنہ اے اللہ اساں انہاں دے قدم بقدم چلن